اب میں آ رہا ہوں اس دور پر جب کہ امت مسلمہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا 1000 سال گزر گیا. الف اول ختم ہوا، الف ثانی کا آغاز ہوا. اس وقت یہ فتنہ بڑے شد و مد سے ہندوستان میں اٹھا. اکبر اعظم، مغل اعظم، اب تو اس کی جو پکچر ہے وہ بھی پاکستان میں آ گئی ہے، درآمد کر لی گئی ہے. مغل اعظم، اکبر اعظم، اس نے جو دین الہی شروع کیا تھا اسے دین اکبری بھی کہہ دیا جاتا ہے، اکبر سے نسبت کی طرف کی وجہ سے. دین الہی اس کا مطلب کیا تھا؟ اللہ کو مانو، باقی رسولوں کے ماننے سے تفرقہ ہوتا. رسولوں کی شریعتیں جدا ہیں. خود قرآن کہتا ہے سورہ مائدہ میں وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْهُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے ہر ایک کے لیے ایک شریعت مقرر کی ہے، ایک منہاج مقرر کیا، ایک طرز عمل اور ایک جو منہج ہے وہ معین کیا. تو جو فرق لوگوں میں آتا ہے وہ رسالت کی وجہ سے آتا. اللہ تو سب کا ایک ہے. وہ تو یہ ہے کہ لوگ مختلف ناموں سے اللہ کو پکارتے ہیں، پرمیشور کہہ لیں، مہادیو کہہ لیں، اور جو بھی آپ چاہیں پرماتما کہہ لیں، اللہ کہہ لیں. یہ سب سے کیا فرق واقع ہوتا ہے؟ وہ ایک ہی ہے، ایک ہی حقیقت ہے. بس اس کو مانو، اس کو پوجو، اس سے محبت کرو، اس سے لو لگاؤ، اس کا قرب حاصل کرو. باقی ان چیزوں کو چھوڑو، ان کی کوئی حیثیت نہیں. اس فتنے کے پیچھے اس کی سیاسی حکمت عملی بھی تھی. ہندوستان کے حالات کو یقیناً یہ کہ اگرچہ وہ ان پڑھ تھا، بالکل ان پڑھ، لیکن ذہین بہت تھا. اندازہ کر لیا تھا کہ ہندوستان کا اصل مسئلہ یہی مذہبی تفاوت اور فرق ہے. لہذا کوئی شکل ایسی ہو کہ اس تفرقے کو مٹا دیا جائے، اور اس کی شکل یہ شریعت کا اور رسالت کا تصور جو ہے بیچ میں سے نکال دیا جائے. تو اللہ کے اوپر اللہ کو رام کہہ لو، رحمان کہہ لو، کیا فرق واقع ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہے کہ یکجہتی پیدا ہو جائے گی. ہندو عورتوں سے شادی کی، یہاں تک کہ اس کا جانشین جہانگیر سلیم شہزادہ، وہ بھی ایک ہندو اجودھا بائی جو ہے اس کے بدن سے پیدا ہوا. ہندوؤں سے شادیاں کی، کئی جو ہیں اس کی رانیاں تھیں. تلک بھی لگا لیتا تھا، بتوں کو بھی پوجا کر لیتا تھا، ڈنڈوت کر دیتا تھا. ہر رانی کے ہاں موجود ہے بت، وہاں گیا تو وہاں بھی اس نے سجدہ کر دیا، یا کم سے کم سر جھکا لیا، ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا. یہ سارا فتنہ اس نے شروع کیا تھا ایک پولیٹیکل وزڈم کے تحت. لیکن اس کی ایک تائید ہو رہی تھی، اور وہ تصوف کے جس میں ہمہ اوست اور وحدت الوجود گڑبڑ ہو گئے تھے. پینتھیزم اینڈ یونٹی آف ایگزسٹنس، یہ دو چیزیں علیحدہ ہیں، ان میں فرق باریک سا ہے. عوام اس فرق کو سمجھنے سے قاصر ہے. یہاں کے تصوف میں یہ دونوں چیزیں گڑبڑ ہو گئی. ہمارے ہاں بھی صوفی شاعر نے کہا ہے نا، مسجد مندر ہکڑو نور. یہ سرائے کی علاقے کے بہت بڑے صوفی، مسجد میں اور مندر میں ایک ہی نور ہے. نور تو ایک ہی ہے. رام کہہ لو، رحمان کہہ لو، کیا فرق پڑتا؟ آپ کے یہاں لاہور میں مزار ہے کس کا؟ مادھو لال حسین. اب یہ مادھو لال ہندو نام، حسین کا اس کے اندر لاحقہ لگا دیا. تو یہ تصوف جو ہے یہ اور اکبر کی حکمت عملی نے مل کر ایک اتنا بڑا فتنہ شروع کیا کہ محمد کی شریعت اور محمد کی رسالت کا دور ختم ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ 1000 سال کے لیے تھا، کیونکہ قرآن مجید میں 2 جگہ یہ بات آئی ہے کہ اللہ کا ایک دن تمہارے حساب سے 1000 سال کا بنتا ہے. وہ ایک دن اللہ کا ختم ہو گیا، اور یہ جو شریعت محمدی اور نبوت محمدی کا دور تھا وہ ختم ہوا. اب یہ ایک نیا دور ہے، اس میں جو ہے وہ دین الہی چلے گا. اس فتنے کا توڑ کیا حضرت مجدد الف ثانی. میں نے کہا تھا نا یہ الف ثانی کے آغاز میں فتنہ اٹھا. امت کی عمر کا دوسرا 1000واں جو ہے دور وہ شروع ہو رہا تھا، 1000 سالہ دور. تو وہ فتنہ جو تھا الف ثانی کا، اس کا توڑ کرنے کے لیے اللہ نے جس مجدد کو اٹھایا ہے اس کا نام ہی پڑ گیا مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ احمد سرہندی. اس نے توڑ کیا، جس کے بارے میں اقبال کہتا ہے، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار.
وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. ملت تو ختم ہو رہی تھی، اس لیے کہ ملت کی جو بنیاد جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور اطاعت پر ہے. محض قرآن پر تو نظام کوئی بنتا ہی نہیں سرے سے. نماز کا نظام نہیں بنتا، اور کیا نظام بنے گا؟ نماز کا نظام کہاں بنے گا قرآن پر؟ تاکیدی حکم ہے نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. وہ 5 نمازوں کا ذکر کہاں ہے؟ یہ ان رکعتوں کا ذکر کہاں ہے کہ فجر کی 2 ہیں فرض جو رکعتیں ہیں، اور ظہر اور عصر کی 4 ہیں، مغرب کی 3 ہیں، عشاء کی پھر 4. کہاں ہے؟ قرآن میں تو کہیں نہیں. اس لیے نظام اگر بنتا ہے، یہاں تک کہ نماز کا نظام بھی وہ سنت سے بنتا ہے. ملت بنتی ہے تو سنت سے بنتی ہے. بمصطفیٰ پر اساخی شرا کے دی ہماوست، اگر مؤون رسیدی تمام بولا بیست. اپنے آپ کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچا دو کہ دین تو نام ہی ان کا ہے. بہت صحیح بات ہے. اگر ان تک تمہاری رسائی نہ ہوئی تو سب مقبولہ بھی ہے.